بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ایک بات تو یہ کہنا ہے کہ اپنا چلنا پھرنا بند کر دو. اگر بیٹھنا ہی ہے تو بیٹھ جاؤ، کسی ضرورت سے جانا ہے تو وہ کر لے، لیکن چلنا پھرنا نہ ہو. تھوڑا سا تو وقت ہوتا ہے. کیونکہ دین کی بات جو ہوتی ہے وہ دین کے کام کے لیے ہوتی ہے. تجارت کی بات تجارت کا کام کے لیے ہوتی ہے، کاروبار کی بات کاروبار کے کام کے لیے ہوتی ہے. اور دین کی بات کس کے لیے ہوتی ہے؟ دین کا کام کرنے کے لیے ہوتی ہے، بات کرنے کے لیے بات نہیں ہوتی. یہ تو رواج ہے کہ کیا بات ہوئی، کیا بیان ہوا، کیا ٹیپ ہوا اور یہ ہوا، یہ کوئی فائدہ نہیں. دین کی بات کس کے لیے؟ بولو. جیسے اذان، اذان کس کے لیے؟ فقط نماز کی. چاہے جیسے کوئی اذان دے، اس کو سن کے مسجد میں آنا ضروری ہے. کیوں کہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. ایسے دین کی دعوت کہ وہ اللہ کی عبادت قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے. دین کی دعوت کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت قائم ہو جائے، اس کے لیے ہوتی ہے. اس کو نہیں بھولنا چاہیے، نہیں تو تماشا ہو جائے گا. کون آیا؟ مولانا آئے تھے. یہ تو رواج ہے. رواجوں سے دین نہیں پھیلتا، قربانیوں سے دین پھیلتا. رواجی چیز دین نہیں پھیلاتی، وہ تو دین کو کمزور کرتی. اس لیے اپنے کام کو رواج نہ بنائیں، اپنے کام کو کام بنائیں. یہ ضروری ہے کہ کام کی طرف متوجہ ہو جائیں، کام کی فکر کریں. اسی کے لیے بشارت ہے. اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں: فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہ فرمایا کہ فبشر عباد، بندوں کو خوشخبری دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل و کرم سے بشارتوں سے چلاتے ہیں، انعامات دے کر چلاتے ہیں، ثواب دے کر چلاتے ہیں، برکت دے کر چلاتے ہیں. ورنہ وہ چاہے تو مار کے بھی چلاوے، دھمکی دے، ہاں ہمارے حالات بگاڑ دیں، وہ قادر ہے، لیکن ایسا نہیں کرتے. بلکہ یہ کرتے ہیں فبشر عباد، بشارت دو بندوں کو. تو بشارتوں سے، خوشخبریوں سے چلاتے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں پر کیا کیا بشارتیں دیتے ہیں. اس کا دھیان ہوگا تو وہ عمل جاندار ہوگا، اور اس کا دھیان نہیں ہوگا تو وہ عمل رواجی ہوگا، سر سے اترتا ہوا. کیوں کہ اللہ کی بشارت اور انعام کا خیال نہیں ہے. کسی کام کے لیے اعلان ہو جائے کہ فلانا کام جو ہے کرے گا، اس کو 1,00,000 روپے نہ ملے گا. تو وہ 1,00,000 روپیوں کی وجہ سے وہ اس کام پر اپنی جان لگاتا ہے. جی ہاں، اور جیت لیتا ہے اس کھیل کو. ایسے میرے دوستو، اللہ کی بشارتیں اللہ کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، سن کر کے چھوڑ دینے کے لیے نہیں. جیسے ہماری عادت ہے، ہم سن کر چھوڑ دیتے ہیں. جی ہاں، سن کے بھول بھی جاتے ہیں.
اور رواج ایک نیا یہ ہو گیا ہے کہ اس کو ٹیپ کر کے دنیا میں پھیلاؤ، تو باتیں پھیلے گی، عمل نہیں پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ تو حالات ٹھیک کریں گے عملوں سے، باتوں سے نہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے فرمایا فبشر عباد، بندوں کو بشارت دو۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، یہ پہلی بات ہے۔ وہ بندے جو بات کو سنتے ہیں ارادے کے ساتھ ساتھ۔ ایک کام سننا ہے، بے کانوں پر آواز آ رہی، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر کے ساتھ رواج ہے، وہ کانوں پر آواز آ رہی ہے، جی ہاں، وہ نہیں، بلکہ ان کو بشارت دو جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں۔ آپ وکیل کی بات کیسے سنتے ہو؟ کوئی کام پڑ گیا، خدا نہ کرے وکیلوں سے، تو اس کی بات کیسے سنو گے؟ ادھر ادھر دیکھے، پیسے دے کے سنو گے، وہ جتنے منہ مانگے پیسے ان کو دیں گے۔ کیوں کہ وہ جو جواب دے گا وہ میرے لیے ہوگا۔ وکیل کوئی رائے دے گا تو کس کے لیے ہوگا؟ جو گیا ہے اس کے لیے۔ یہاں بھی یہی دعوت ہے کہ ہماری بات ارادے کے ساتھ سنو۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، مستمع اس آدمی کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے۔ ان کو بشارت دو جو میری بات ارادے کے ساتھ سنتے ہیں، اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ آج کے رواج کی طرح سے ٹیپ کر کے لے جاتے ہیں کہ نہیں، سن کر دوسرا کام کرتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، یہ دوسرا کام بتایا۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں۔ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں، کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ تو اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آئے گا تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا بنا کر پیش کریں گے۔ وہ ہے اتباع احسن کا مطلب، کہ میرا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، اخلاص سے ہوگا، پورا ہوگا، ادھورا نہیں ہوگا، اور تقاضے کے مطابق ہوگا۔ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آیا تو اتباع احسن کرتے ہیں، یعنی کام کو جیسا، عمل کو جیسا کرنا چاہیے ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس عمل کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے بات اجتماع کرنے کی، بیان سننے کی، بات سننے کی۔ بات ہم کو جو ہدایت قرآن پاک دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، کہ اللہ کی بات کو ارادے سے سنو، اور جب عمل کے لیے تیار ہو تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرو۔ جیسے آپ کھانا بنائیں گے اپنے لیے تو اچھی سے اچھی شکل میں بنائیں گے۔ گھر بناؤ گے تو کیسا بناؤ؟ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس گھر کو اچھے سے اچھا بنائے گا۔ کپڑا بنائے گا، کیسا بنائے گا؟ اپنی حیثیت اچھے سے اچھا بنائے گا۔ ہر چیز اپنی طاقت اور حیثیت مطابق اچھے سے اچھے آدمی بنانا، یہ آدمی کی عادت ہے۔ اللہ کی دعوت یہ ہے کہ جب عمل کرنے کے لیے آؤ تو اپنے عمل کو بھی میرے لیے اچھا سے اچھا بناؤ۔ یہ ہدایت ہے کہ نماز کیسے پڑھو گے؟ سر سے اترتی، گھڑی دیکھ کر کہ نہیں، کہ نماز اچھی سے اچھی پڑھو۔ حکم ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کا ترجمہ دیکھنا نیچے لکھا ہوا ہے کہ اچھی طرح عمل کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے عمل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اچھی طرح عمل کرو، کوئی بھی عمل کو اچھی طرح کرو۔ جیسے اپنی چیزوں کو اچھی بناتے ہو،
کھانوں کو، کپڑوں کو، مکانوں کو، جی ہاں ہر چیز اچھی، یہاں تک کہ جوتے اچھے، جوتے اپنے لیے خریدے گا تو اچھے، تو یہ دعوت ہے کہ جب عمل کرنے کے لیے آؤ تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ، حکم کے مطابق، سنت کے مطابق وہ عمل ہمارا اچھا ہو جائے۔ فَيَتَّبِعُوا الْأَحْسَنَ، اگر یہ کام کیا تو کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ وہ قسم ہے جو اس طرح عمل کرے، وہی قسم ہے کہ وہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، یہ صحیح راستے پر ہے، اور یہی سمجھدار بھی ہے جو پا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ سمجھدار بھی ہیں۔ یہ سمجھداری کی نشانی ہے کہ اپنے کام کو اچھے سے اچھا بنائے۔ نادان ہے جو اپنا کام بگاڑے، کہ اپنے کام کو سر سے اترتا کرے جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، یہ نادانی کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ سنو، اور جب عمل کا تقاضا آوے تو اپنے آپ کو پیش کرو، اچھے سے اچھا عمل اللہ کے سامنے پیش کرو اپنی کوشش سے۔ ہاں ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر اچھے عمل کی قدر کرتے ہیں، چاہے ایک سبحان اللہ ہی کوئی پڑھے، ایک سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ کی کتنی قدر ہے اللہ کے ہاں۔ اگر آپ لوگ فضائل دیکھا کرو، ہاں اصل میں فضائل تو یاد رکھنے کی چیز ہے، سن کے ممبر پر رکھ دینا کافی نہیں ہے، کتاب تھوڑی پھر ہاں جیسے یاد رکھو کہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی قدر کرتے ہیں کہ ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، یہ حدیثوں میں سبحان اللہ آدم میں رہے۔ دوسری کیا بات ہے سبحان اللہ کے بارے میں؟ کہ سبحان اللہ صدقہ ہے۔ آپ 5 روپے فقیر کو دو گے تو صدقہ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو صرف 5 روپے فقیر کو دو، غریب کو دو تو وہ صدقہ ہے، اور سبحان اللہ کہ وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو سبحان اللہ پڑھے۔ حدیثوں میں نہیں کہ وہ غریبوں نے حضور سے شکایت کی ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں، ہمارے مالدار بھائی تو صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہم تو ان کو کہا کہ تم سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، تمہارا سبحان اللہ الحمدللہ تمہارا صدقہ ہے۔ پھر بعد میں بات ہوئی تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا کہ سب کے لیے صدقہ، مالدار پڑھے تو بھی سبحان اللہ صدقے کا ثواب پاوے، اور غریب پڑھے۔ اس کو اللہ کے انعامات کہتے ہیں کہ سبحان اللہ پر صدقہ ہے، صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور سبحان اللہ کہ اس کا اجر تو بہت پہاڑ سے بڑا ہے۔ تو یہ مثال ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بشارتوں سے چلا جاتا ہے کہ تم کو یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، اور یہی ہمارے لیے بڑا انعام، اور پھر اللہ دیں گے، اللہ تو بہت بڑے ہیں، وہ دیں گے تو کوئی معمولی چیز نہیں دیں گے، وہ بڑی چیز دیں گے، وہ بڑا چڑھا کے دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ ہاں کہ بڑا چڑھا کر دوں گا، یہ خبر دیے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ ایک نیکی ہوگی، ایک حسنہ ایک نیکی ہوگی تو وہ ایک نیکی نہیں رہے گی، بلکہ اللہ اس کو بڑھائے گا۔ جیسے گوٹلی ایک ہوتی ہے، اللہ اس کو بڑھا کے درخت بنا، وہ ہر سال پھل دیتا ہے، ایک گوٹلی اس کو بڑھایا
دنیا میں ایسے نیکی کو بڑھائیں گے اور نیکی کو بڑھا کر اپنی طرف سے اجر عظیم دیں گے، بڑا بدلہ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا کام تو دینا ہی دینا ہے، لینے والی نہیں ہے، لینے والی نہیں ہے۔ سلام پھر کر کے بھاگ جائیں گے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ نہیں پڑھیں گے۔ حدیثوں میں کہ پڑھتے ہی بھاگ جاتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخیر کثیر، الخیر کثیر وقلیل فاعلہ، خیر بہت ہے، اللہ بہت دینے والا ہے، وقلیل فاعلہ، اور اس کے لینے والے بہت تھوڑے۔ یہ فرمایا کہ الخیر کثیر وقلیل فاعلہ۔ دیکھو فجر کی نماز میں کم آئیں گے لوگ، ہوتا ہی نہیں ہوتا، یہ تمہارے شہر میں سب آتے ہیں، فجر میں کم آئیں گے۔ حالانکہ جو فجر اور عشاء جماعت سے پڑھے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں، لیکن اس کے لینے والے تھوڑے۔ یہ فرمایا الخیر کثیر وقلیل فاعلہ، خیر بہت ہے، اللہ دینے والا ہے، لیکن لینے والے تھوڑے۔ آپ لوگ نیت کرو کہ ہم لیں گے، ہاں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ تو گھسٹ کے نہیں لے جائیں گے، اپنے آپ کو تیار کرو کہ ہاں ہم وہ خیر کمائیں گے، کیونکہ نبی شکایت کر رہے ہیں کہ الخیر کثیر وقلیل فاعلہ، کہ خیر بہت ہے لیکن لینے والے تھوڑے۔ یہ بیماری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیماری ہے، ان بیماریوں کو ختم کرنا۔ یہ بیماری اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہے، ایک سبب اس کا یہ ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ عقیدے تک ہے، عقیدے کے آگے یقین ہوتا ہے۔ عقیدہ تو ہے کہ اللہ رسول سب سچ کہتے ہیں، یہ تو ہر مسلمان کے ہاں ہے، اس لیے وہ مسلمان ہے، نہیں تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ عقیدے تک اسلام ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے کہ یقین والا بنے مسلمان۔ کیا بنے؟ اللہ کے وعدے کا یقین کہ میرے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اور وہ مجھے مل کے رہے گا، کوئی انکار اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ تو اندر یقین کی کمی کی وجہ سے وہ خیر حاصل نہیں ہو رہی ہے، یقین میں کمزوری ہے۔ دوسرا کہ ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں، اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری دعوت ہے کہ اللہ کی بشارتوں کو سنو، اللہ کے فضائل کو سنو، اللہ کے انعامات کو سنو، تاکہ اندر رغبت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ دینے والے ہیں، کہ ہاں یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کو سنو اور بار بار سنو اور دوسروں کو سناؤ، خود سنو دوسروں کو سناؤ کہ بھائی یہ کر، اللہ یہ دے گا۔ کہ تو مسجد تک جائے گا تو تیرے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک خطا معاف ہوگی،
ایک درجہ بلند ہوگا۔ مسجد تک چلنے کا انعام، کسی آفس میں جانے کا انعام ملتا ہے کہ میں ٹائم دیکھ کر آفس میں جاتا ہوں، ٹائم دیکھ کر فیکٹری میں جاتا ہوں، تو میرے ہر قدم پر مجھے کوئی الاؤنس ملتا ہے، کوئی انعام ملتا ہے؟ بولو یہ تمہارا ہے کوئی؟ یہ تو اللہ ہی کے دربار میں کہ اس کی حاضری میں چل کر کے جاؤ تو چلنے کا انعام ملے، ایسا کہیں نہیں ملتا۔ کھیتی والے کو اپنے کھیت تک، باغ والے کو باغ تک چلنے میں کوئی ملتا ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ مائک پر جاوے تو کچھ ملے گا، ٹیکسی میں جاوے تو کچھ نہیں ملے گا، جانا پڑے گا، نہیں جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے جاتے ہیں لوگ۔ اللہ جب اپنے دربار میں بلائیں گے تو خالی کھولی نہیں بلائیں گے، یہ کہا کہ تم چل کر کے آؤ گے تو تمہارے قدم لکھے جائیں گے۔ یہ اللہ کی دین کی بات ہے، اس لیے کہ نا فبشر عباد، بندوں کو بشارت ہے، یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے۔ ایک صحابی نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میرا مکان مسجد نبوی سے دور ہے تو میں مسجد نبوی کے قریب ہو جاؤں تاکہ آنا جانا۔ ایک بات سنو، صحابہ مسجد میں کیسے آتے تھے؟ صحابہ جیسے آتے تھے انہوں نے اپنا آنا بیان کیا ہے ہمارے لیے۔ کیا بیان کیا ہے؟ کہ ہم کیسے آتے ہیں۔ ہمارے سامنے بیان کیا ہے، آنے والی امت کو دعوت دی ہے کہ مسجد میں کیسے آتے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ مسجد میں سب سے پہلے آؤ، سب سے آخر میں جاؤ۔ یہ ان کا آنے کا یہ معمول تھا کہ سب سے پہلے آؤ اور سب سے آخر میں جاؤ۔ کیوں کہ اللہ آنے جانے پر دے رہا ہے، آنے پر بھی دیں گے، جانے پر بھی دیں گے، پھر جتنے دور سے آؤ گے اتنا زیادہ دیں گے۔ اس لیے اس صحابی کو منع کیا، آپ نے منع فرمایا کہ نہیں وہیں رہو، وہاں سے چل کر آؤ، تمہارے قدم لکھ کے جائیں گے۔ یہ باتیں ضرور سنو، اس سے ہمیں اپنی کمی کا اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے کھوٹ میں ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ دین کی بات کیسے سنو گے؟ تو انہوں نے یہ ہدایت دی مختصر کہ دین کی بات اپنی کمی دور کرنے کے لیے سنو تاکہ آئندہ نقصان سے بچ جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس لیے نہیں سننے کہ وہ کیسا بیان کرتا ہے، جیسے آج کے رواج ہے کہ وہ کیسا بیان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیان تو ایک ہی طرح، کیونکہ بیان کا مقصد امت کو دین سمجھانا ہے، یاد رکھو۔ بیان کا مقصد بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت کو دین سمجھاؤ، یہ بیان کا مقصد ہے۔ کوئی شہرت کے لیے نہیں ہوتا بیان کہ ان کا بیان بہت اچھا ہے، اور یہ سارے بیان اچھے ہیں۔ جیسے اذان، ہر ایک کی اذان اچھی ہے، کس کی اذان نکمی ہے بتاؤ؟ کہ مکہ مدینے کی اذان تو بہت اونچی ہو، باقی لوگوں کی اذان نکمی، ایسا ہے کہ نہیں؟ مؤذن اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ہاں، اس کا بڑا درجہ ہے۔ ایسے ہی بیان اور بات ہماری اس محنت میں کہ بات کیوں کی جاتی ہے کہ امت کو دین سمجھانا ہے۔ یہ یاد رکھو، بات کے لیے بات نہیں ہوتی، اس کی کیفیت دیکھنے کے لیے بات ہے، وہ کیسی بات کرتے ہیں، کتنی بات کرتے ہیں، کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔
بات اس لیے کی جائے گی کہ امت کو دین سمجھانا ہے، اس لیے پہلے دین سمجھو تاکہ امت کو دین سمجھا سکو۔ ہمارے ہاں دونوں کام کرو اور دوسروں سے کراؤ، سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، نماز بھی پڑھو اور موقع ہوئے تو دوسروں کو نماز پڑھا بھی لو۔ نماز کو پڑھا دوں گا، آج ایسا نہیں ہے کہ ہر آج نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھا سکے، ایسا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے بہت، پڑھانے والے تھوڑے۔ کیا آپ نماز پڑھاؤ گے کہ نہ؟ نماز پڑھتے ہو کہ ہاں؟ تو نماز تو پڑھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھاتے۔ کیوں کہ اتنا دین سیکھا نہیں ہے، ورنہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ خود عمل بھی کرو اور دوسروں کو عمل سکھا کر عمل پر ڈالو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ حضور نے نماز پڑھی تو لوگوں کو نماز سکھائی، حج کیا اور سب کو اپنے ساتھ لے کر حج کرایا کہ جیسے میں حج کروں ویسے حج کرو، جیسے میں نماز پڑھوں ویسے نماز پڑھو۔ یہ طریقہ ہے، یعنی یہ نبیوں والا کام ہے۔ امت یہ نبیوں والے کام کا تو تقاضا یہ ہے کہ خود صحیح سیکھو اور دوسروں کو صحیح سکھاؤ، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ تو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ بھائی بیان کا کیا مقصد ہے؟ اچھی اچھی اونچی اونچی نئی نئی باتیں سنیں، نئی بھی آئے گی پرانے بھی آئے گی۔ کہ بیان کا مقصد یہ ہے کہ امت کو دین سمجھاؤ، اور سنو اس لیے کہ دین کو سمجھیں۔ دین سمجھنے کے لیے بات سننی ہے، دین سمجھانے کے لیے باتیں سنانی ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری وہ ہے دین کی، سب سے بڑی ذمہ داری کہ زندگی میں دین آوے، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اپنی زندگی میں دین لاؤ، ہاں یہ حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ یہ حکم ہے، جیسے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بھوک سے، پیاس سے، سردی سے، گرمی سے بچاتے ہیں۔ بھی بچوں کے لیے سردی کا سامان لاؤ، بچوں کے لیے گرمی کا سامان لاؤ، گرمی ہوگی جی ہاں پنکھا لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، کھانے پینے کا سامان، پہننے اوڑھنے کا سامان۔ تو جس طرح موت سے پہلے جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس کا انتظام کرتے ہو، قرآن شریف یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ موت کے بعد کی ضرورت، اس کی ضرورت یہ ساری موت سے پہلے کی ہے۔ کھانا پینا یہ موت سے پہلے کی، وہ تو ہر جانور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور وہ کوئی بڑی بات نہیں، وہ بھی پوری ہونی چاہیے۔ ہاں اصل ضرورت آخرت کی، اسے فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں؟ دوزخ تو دیکھی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر فرمائی اور یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ جو دین سیکھ کر کے عمل کر کے دنیا سے جائے گا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجر و انعام ہے، دوزخ نہیں ہے۔ ورنہ ہر مرنے والے کے بارے میں یہ فرمایا کہ دو ٹھکانے ہیں، ان میں سے ایک ٹھکانہ ہو جائے گا مرنے کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم کو یقین دلانے کے لیے اس کو مت چھوڑا کرو، آباد پہنچ جائے گی۔ جب آباد کی شکایت آ گئی تب اس کو ہلانا ہے۔ کوئی شکایت کر نہیں رہا، سب سن رہے ہیں۔ تو بھول گیا میں کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا مولانا؟ ہاں نہیں بشیر بات نہیں، ہاں تو میں کچھ یاد نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے بھول گئے۔
میں یہ کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یقین دلانے کے لیے کہ مننے کے بعد قسم کھا کی بات فرمائی. کیا بات فرمائی؟ قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار. یہ بات قسم کھا کے کہی. اس لیے بات کا وزن دیکھو. نبی تو خود سچے ہوتے ہی ہیں. نبیوں سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ ان زیادہ سچا کون ہوگا؟ باوجود اپنی سچائی کے قسم کھائی کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی ہے کہ موت کے بعد آدمی کا ٹھکانہ یا جنت ہوگا یا دوزخ ہوگا. تیسری جگہ نہیں. تیسری جگہ نہیں ہے. یا جنت یا دوزخ بس. اور یہ جگہ یوں کہتے ہیں قبر سے شروع ہو جائے گی کہ قبر یا جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھوڑا بنے گا. دوزخ کی کھائی یہاں سے مسئلہ شروع ہو جائے. پھر وہ اپنی قبر میں قیامت تک رہے گا. اس لیے فرمایا اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو حضرت علی اس کی تفسیر یہ کر رہے تھے کہ دوزخ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دیندار بناؤ. خود کو بھی دیندار بناؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دیندار بناؤ. ایمان والے بناؤ. اپنے آپ کو بھی ان کو بھی ایمان بناؤ. ایمان کی باتیں سناؤ. ایمان کی باتیں سکھاؤ. ایمان کی محنت میں چلاؤ. دونوں سب باتیں. ایمان کی باتیں سکھاؤ. ایمان کی باتیں سناؤ اور ایمان کی محنت میں چلاؤ. اس سے آئے گا زندگی میں ایمان. ایمان یعنی اللہ کا تعلق. اللہ کا تعلق یہ ہونا چاہیے. ہاں کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو کیونکہ ہر آدمی مر کر کے اللہ کے پاس جائے گا. باقی سب تعلقات کٹ جائیں گے. باقی تعلقات سب کٹنے کے لیے ہیں سوائے اللہ کے تعلق. اور اللہ کے تعلق کی دو قسمیں ہوگی. کتنی؟ دو قسم. ایک تعلق اللہ سے رضامندی والا, خوشنودی والا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے, میرا اللہ سے میری دوستی ہے, میرا اللہ سے میرا تعلق ہے. ایک تعلق اللہ کی ناراضگی والا کہ آدمی مر کر کے اللہ کو ناراض کر کے جائے گا. تو وہ ناراضگی والا تعلق بھی ہوتا ہے, خوشنودی والا تعلق بھی ہوتا ہے. دونوں تعلق. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ماننے والے ہیں, کچھ لوگ اللہ کے انکار کرنے والے ہیں. تو دونوں قسم کے تعلقات پیدا کرتے ہیں لوگ. ہم کو دعوت یہ بھی ہے کہ اللہ سے وہ تعلق پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. تو اللہ خوش ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا تو کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. ایک تو یہ انعام ملے گا. ایک تو یہ انعام ملے گا. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جن لوگوں نے اور جس آدمی نے اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیا کہ اس کے اور اللہ کے معاملے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے اور اللہ نے جن جن کے حقوق بتائے ہیں ان کو بھی ادا کرنے والا ہے. یہ مطلب ہے اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کا. سمجھ میں آئی نا بات؟
کہ جس آدمی نے یا جن لوگوں نے اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیا تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ پھر اللہ ان کا اور مخلوق کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. اب کوئی جھنجھٹ نہیں ہے. یہ انعام ہے کہ اللہ سے معاملہ صحیح ہو گیا، پھر کوئی جھنجھٹ نہیں ہے. کہ کیوں جھنجھٹ نہیں ہے؟ کہ اس لیے جھنجھٹ نہیں ہے کہ اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کے بعد اللہ دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ تو دنیا میں ہوگا، آخرت کی بات ابھی نہیں ہے. جو لوگ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ وعدہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو لوگ ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ نیک عمل کیا کریں گے، اللہ ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. آخرت کی بات الگ ہے، بول ابھی نہیں آئی بات کہ ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاک زندگی دیں گے. یہ انعام ہے کہ اللہ سے تعلق صحیح کرو، کہ اللہ کی اطاعت کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اطاعت اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے وہ بندوں پر کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے. یہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، بڑا حق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پوچھا معاذ بن جبل سے رضی اللہ عنہ کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کسی نے مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں گے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. کہ جان سے، مال سے، اخلاص سے اللہ کی تابعداری کی جائے گی، اور تابعداری کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو رسول نے بتایا ہے، اپنی طرف سے نہیں. یہ اللہ کا حق ہے. تو جب ایسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والی میرے زندگی ہوگی تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس لیے میں نے پہلے یہ بات سمجھائی تھی کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ کیا کریں گے کہ ان کا اور دنیا والوں کے ساتھ معاملہ اللہ ٹھیک کر دیں گے. کیوں کہ ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ یقین کرنا چاہیے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. حاکم ہو تو، تاجر ہو تو، مالدار ہو تو، زمیندار ہو تو، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اور کس دلیل سے؟ اس دلیل سے کہ اس کے ہاتھ میں اس کی اپنی حیات نہیں ہے. حاکم کے ہاتھ میں حاکم کی زندگی ہے، تاجر کے ہاتھ میں اس کی اپنی زندگی ہے. تو اس کے ہاتھ میں اس کی زندگی نہیں ہے تو وہ کیا دوسروں کی زندگی کیا بنائے گا؟ وہ دھوکے میں ہے کہ ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے. غلط کیا ہے؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اللہ اکیلا ہے اپنے چاہنے میں، اپنے تمام کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں.
زمین آسمان اور اس کے درمیان میں سارا نظام کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے. اس میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے تعلق جوڑو. دوسروں کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں. ان کے پاؤں پکڑو گے تو وہ کیا دیں گے؟ ان کے پاؤں پکڑو گے تو کیا دیں گے؟ کچھ نہیں دیں گے. ان کے پاس کچھ نہیں. ان سب کے فقیر ہونے کا اللہ نے اعلان کیا کہ تم سب فقیر. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر. یعنی حاجت مند ہو. اللہ حاجت پوری کرے گا تو حاجت پوری ہوگی، نہیں تو نہیں. سب حاجت مند. اللہ نے سب کو حاجت مند بنایا. اصل حاجت پوری کرنے والا وہ تو اللہ. اس لیے دعوت ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح جوڑو اور یقین کرو کہ اللہ قدرت والا ہے. اپنی قدرت سے جو چاہے کرے اور اپنی قدرت سے سب کچھ کرے گا. اپنے ارادے سے سب کچھ کرے گا. نفع ہو، نقصان ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، محبت ہو، دشمنی، یہ سب اللہ کے چاہنے سے ہوگا. اسی کے چاہنے سے کہ کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. فما تشاءون الا ان شاء اللہ. تم کیا چاہو گے جب تک اللہ نہ چاہیے؟ تم کیا چاہو گے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں اپنا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ نے اپنی طرف بلایا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے تمام لوگوں اپنے رب کی عبادت کرنے والے بنو. اللہ کی عبادت کرنے والے بنو. یہ کیوں؟ کہ وہ تمہارا رب ہے، تم کو پالتا ہے، کوئی دوسرا نہیں پالتا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے بندے بن کر کے رہو. کیوں؟ وہ تمہیں پال رہا ہے. وہ پالتا ہے. زندگی وہ دیتا ہے، زندگی کی ضرورتیں وہ دیتا ہے، زندگی کی ضرورتیں وہ پیدا کرتا ہے. اللہ ضرورت بھی پیدا کرتے ہیں، ضرورت پیدا ہونے کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے. دونوں، پیاس بھی اللہ پیدا کرے، پانی بھی اللہ پیدا کرے، بھوک بھی اللہ پیدا کرے، اناج بھی اللہ پیدا کرے. ہاں، بیماری بھی اللہ پیدا کرے اور تندرستی بھی اللہ پیدا کرے. بیماری بیماروں سے نہیں ہوتی، بیماری اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اور تندرستی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. کوئی حالت اللہ کی قدرت کے بغیر نہیں ہوتی. غریبی ہو، مالداری ہو، تندرستی ہو، بیماری، دوستی، دشمنی، کوئی حالت. ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ. اس لیے دعوت دی ہے کہ اللہ کی طرف آؤ. اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اسے تعلق پیدا کرو، اس کو راضی کرو. اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا یہ قانون ہے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے کہ یہاں آدمی کام کرے گا اور وہاں بدلہ دیکھے گا. صحیح کام کیا ہے؟ صحیح بدلہ ملے گا. غلط کام کیا ہے؟ غلط بدلہ آئے گا، پورا بدلہ آئے گا. دوسری بات یہ فرمائی کہ ہر آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس کا چلنا شروع ہو گیا ہے آخرت کی طرف. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا تو جب سے پیدا ہوا ہے اسی وقت سے آخرت کی طرف چل رہا ہے. آج 1 دن کا ہوا بچہ، پھر 2 دن کا ہوا، 3 دن کا ہوا، سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، 20 70 سال کا مر گیا، پہنچ گیا آخرت میں چلتے چلتے. یہ لقمان حکیم نے بیٹے سے کہا کہ جب سے تو پیدا ہوا ہے تب سے تو آخرت کی طرف چل رہا ہے، چاہے تو یہ سمجھ میں آوے نہ آئے.
جیسے پانی کے جہاز میں، بڑے پانی کے جہاز میں بیٹھ جاؤ اور سمندر یوں تھما ہوا ہے تو جہاز چلتا ہے، لیکن مسافروں کو نہیں پتا چلتا کہ وہ چل رہا ہے، کہ وہ پانی پر جا رہا ہے. جیسے ہوائی جہاز بھی ہوا پر جا رہا ہے تو اندر بیٹھو تو جیسے گاڑی تو ہلتی ہے کیونکہ وہ زمین پر چلتی ہے، زمین میں اونچ نیچ ہے، پانی میں اور ہوا میں اونچ نیچ نہیں ہے، اس لیے اس پر چلنے والی چیزیں ان میں کوئی حرکت نہیں ہوتی سوائے جیسے پانی میں کبھی حرکت آ جاتا ہے. ایسے ہی آدمی جا رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میں جا رہا ہوں. تو وہ سمجھا انہوں نے کہ تو بیٹا جب سے پیدا ہوا ہے تب سے تو آخرت کی طرف رواں دواں ہے، ایک دن اپنے آخرت میں پہنچ جائے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. کہ ساری دنیا کی تمام چیزیں وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. یہ اللہ کا انعام ہے. یہ سب چیزوں کو کس لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے. کسی فرشتے کے لیے نہیں، کسی جن کے لیے نہیں، انسان کے لیے پیدا کیا. چاند ہو، سورج، زمین، آسمان، ہوا، پانی، سونا، چاندی، جو بھی کس کے لیے پیدا ہوا؟ انسانوں کے لیے. ساری دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. تو کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے. اور خالی پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کر کے ان چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا گیا. یہ بھی دوسرا انعام ہے، تمہارے کام میں لگایا. کوئی چیز تمہارے کام سے انکار نہیں کرے گی. بعض چیزوں کو تو اللہ نے ایسا کام پر لگایا ہے کہ وہ کام پر سے ہٹ نہیں سکتے. سورج کو اپنے کام پر لگایا، چاند کو اپنے کام پر لگایا. کل یجری لاجل مسمى، کہ ہر ایک اپنی رفتار پر چلتا رہے گا. جی ہاں، تو چاند کو، سورج کو، زمین، آسمان، ان کو کام میں لگا رہا ہے. پانی، ہوا، یہ آپ کی خدمت ہے. جب آپ جلاؤ گے جل جائے گی، بجھاؤ گے بجھ جائے گی. سب سے حالانکہ بڑی طاقت، آگ میں کتنی طاقت ہے، پانی میں کتنی طاقت ہے، لیکن وہ آپ کے تابع ہے. اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی تمام طاقتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہارے تابع کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا. تو دنیا کو ہمارے لیے پیدا بھی کیا اور ہمارے کام میں بھی لگایا. یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گی. لوگ ہاتھی سے کام لیتے ہیں، نہیں لیتے. تو کیا ہاتھی ہڑتال کرتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے؟ ہاتھی سے کام لیتے ہیں، ہاتھی سے پیسے کماتے ہیں، جانوروں سے پیسے کماتے ہیں. حالانکہ وہ طاقتور جانور ہے، ایک لات مارے تو مر جاتا. اونٹ کاٹے تو آدمی زندہ نہیں رہتا، اونٹ ایسا کاٹتا ہے. لیکن وہ اونٹ کاٹتا نہیں ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. اگر رسی لے کر چلے تو اونٹ اس کے پیچھے جائے گا، اور پیچھے سے ہانکے تو آگے آگے جائے گا. انکار نہیں کرے گا. کیوں کہ اللہ نے ان کو قابو میں کر دیا کہ تم انسانوں کے قابو میں رہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا تو تم کس کام کے ہو؟ تم کس کام کے ہو؟ روٹی کمانے کے، روٹی کمانے کے لیے کہ ہم روٹی کمائیں گے، روٹی کھائیں گے. ایسا نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس پیغام آیا ہے. آج کل تو میسج کا زمانہ ہے، میسج آیا، میسج آیا، میسج. ہاں، یہ تو آپ کا میسج ہے، آپ کا میسج. میرے بھائیوں، اسلام اللہ کا پیغام ہے، میسج ہے.
اسلام کیا ہے؟ اللہ پیغام. اس لیے پیغمبر آئے ہیں پیغام لے کر کے، مشینوں سے نہیں بھیجا پیغام، مشینوں سے نہیں بھیجا، تو یہ سب سے اونچے قسم کے انسانوں کو بھیجا، اونچے قسم کے انسان وہ نبی ہوتے ہیں، سب زیادہ سچے، وہ پیغام لے کر. تو اسلام ایک پیغام ہے ہماری طرف. اس پیغام میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے تعلق پیدا کرو، سب سے پہلے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں، ہاں کوئی حالات کو بدلنے والا نہیں، اللہ حالات بدلنے والے ہیں، کوئی دوسرا حالات بدلنے والا نہیں. اللہ ہی حالات بدلتے ہیں اور کوئی نہیں بدلتا. سردی میں راتیں بڑی ہو گئی، دن چھوٹے ہو گئے، گرمی میں الٹا ہو گئے، یہ حالات کس نے بنائے؟ کہ اللہ. تو جیسے یہ حالات ہیں ایسے ہی جن پر یہ حالات ہوتے ہیں ان کے حالات بھی اللہ بنائے گا. خالی یہ نہیں بتایا، موسم کے حالات نہیں بتایا، دن چھوٹے رات کہ جن پر دن چھوٹے اور رات چھوٹے ان کے حالات بھی اللہ بنائے گا. حالات کبھی چھوٹے کرے گا، کبھی غریب کرے گا، کبھی بیمار کرے گا، اور کبھی حالات کھول کھول مالدار ہو گئے، خوشحال ہو گئے، ابروزار ہو گئے. یہ مطلب سمجھانے کا ہے کہ حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، کسی کے قبضے میں نہیں دیا. جب چاہیں گے حالات بنائیں گے، جب چاہیں گے حالات بگاڑیں گے. دنیا کے کسی چیز سے حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق نہیں ہے سوائے اللہ کے امر کے. دو چیزیں ہیں، الا لہ الخلق والامر، تیسری چیز نہیں. الا لہ الخلق والامر، یہ بہت زبردست بات ہے. یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے اور امر اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے، تیسرا کسی کا کوئی دخل نہیں. مخلوق کس کی ہے؟ زمین ہو، آسمان ہو، فرشتے ہوں، جن ہو، انس ہو، سمندر ہو، پانی، جتنی مخلوق ہے وہ اللہ. اس مخلوق پر کس کا فیصلہ چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. اگر اللہ کا فیصلہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ہے تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا امر آیا ہے ابراہیم پر ٹھنڈے ہو جاؤ. امر آیا ہے، پیدا تو پہلے کر چکے تھے آگ کو، اب آیا امر کونی بردم و سلاما، کیا ابراہیم پر ٹھنڈے ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ. یہ مثالیں دی ہیں اللہ نے ہم کو کہ آئندہ بھی اللہ اپنی مخلوق پر اپنا امر لائیں گے. ہواؤں میں اپنا امر لائیں گے تو ہوائیں انسانوں کو تباہ کرے گی، یا ہوائیں اچھی چلے گی، لوگوں کی طبیعتیں اچھی ہو جائے گی. تو الا لہ الخلق والامر، یہ دو ہی باتیں ہیں. یاد رکھو مخلوق اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا. اللہ مخلوق میں جو فیصلہ کرے گا وہ چلے گا. نفع کا فیصلہ کرے تو سب کو نفع ہو جائے گا، نقصان کا فیصلہ کرے تو سب کو نقصان ہو جائے گا. بیماری کا فیصلہ کرے تو بیماری ہو جائے گی، تندرستی کا فیصلہ کرے تو تندرستی ہو جائے گی، غریبی کا فیصلہ کرے تو غریب ہو جائے گی، مالداری کا فیصلہ کرے تو مالداری ہو جائے گی. اس لیے کہا الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا. کسی کے لیے حیات کا فیصلہ ہے کوئی نہیں مار سکتا، اور کسی لیے کہ موت کا فیصلہ ہے کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے کہا یاد رکھو الا لہ الخلق والامر، تیسری چیز نہیں ہے. ہم کو یہ سکھایا ہے کہ مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا. اس لیے مخلوق کی طرف جانے کے بجائے اللہ کی طرف جاؤ. کس کی طرف جاؤ؟
جیسے ہم کو اپنی طرف بلایا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہماری طرف آؤ، نمازوں کی طرف آؤ، کامیابیوں کی طرف آؤ، کہ اللہ سے لینے کے لیے عبادت کا راستہ ہوتا ہے، کہ اللہ سے لڑ جھگڑ کر کوئی لے گا؟ کیوں بھائی؟ یہ کوئی چالاکی سے لے گا؟ جو لڑ جھگڑتے ہیں وہ لڑائی سے لیتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں وہ چالاکیوں سے لیتے ہیں، چوری کر لی، دھوکہ دے دیا، کیوں کہ طاقت نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ دونوں باتیں اللہ کے سامنے نہیں چلی۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ سے لینے کا ایک راستہ ہے کہ ایک اللہ کو اللہ مانو۔ کیا مانو؟ ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس لیے ہم اس پر ایمان لائے کہ ہمارا ایک معبود ہے اور کوئی معبود نہیں۔ قسم کھا کے اللہ نے کہا ان الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کی مددوں کو عبادت کے ذریعے سے لینی ہے۔ اللہ کی مدد کیسے ملے گی؟ عبادت سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین روزانہ پڑھتے ہیں اور اللہ ہم کو پڑھاتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد لیں گے۔ تو یہ اصول ہو گیا کہ اللہ کی مدد اللہ کی عبادت سے ملے گی۔ اللہ کی عبادت پر نہیں ہے تو پھر وہ جو اللہ مدد دیتے ہیں وہ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ ان کی ضرورتیں جانوروں کی طرح پوری کرتے ہیں، جیسے جانوروں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ لوگوں نے مدد کو غلط سمجھا ہے، ضرورت پورا ہونے کو مدد سمجھتے ہیں، نہیں، مقصد حاصل ہونا یہ مدد ہے۔ مقصد حاصل ہو گیا کہ ہاں یہ مدد ہوگی۔ ضرورت وہ تو اس کی ایک قسم ہے، وہ جانوروں کی بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، ہاتھی کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ہاتھی بھوکے مرتے ہیں۔ آپ افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ گے تو بہت ہاتھی ملیں گے، بڑی بڑی بھینسیں ہیں، بڑی بڑی بھینسیں، تو ان کو کون کھلاتا ہے؟ ان کو کون کھلاتا ہے؟ کہ ان کو اللہ روزی دیتا ہے، کیوں کہ ان کا رب ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، تو پالنے والا ہونے کے ناطے سے روزی سب کو دیں گے۔ روزی مل جانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اس لیے روزی کم بھی ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے۔ یہ غلط فہمیاں ہوتی تھی لوگوں کو پہلے زمانے میں کہ ہم تو مالدار ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ کسی کو روزی گھٹا کے دیتا ہے، کسی کو بڑھا کے دیتا ہے، تمہارا کیا کمال ہے؟ کسی کو زندگی لمبی دے، کسی کو میں تھوڑی دے، اس میں جینے والے کا کیا کمال ہے؟ جینے والے کا کیا کمال؟ وہ پوچھنے کیا تھا، مانگنے کیا تھا؟ یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ اصل کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی کا تعلق اللہ سے ہو جائے۔ کس سے ہو جائے؟ کہ کیسا تعلق؟ کہ اللہ سے ڈرنے والا تعلق، اللہ سے ڈر کر اللہ سے تعلق پیدا کرے، اللہ سے ڈرے اور اللہ سے تعلق پیدا کرے، اللہ سے ڈرے اور اللہ سے تعلق پیدا کرے۔ اللہ کی دوستی میں اپنائیت نہیں ہے کہ تو ہمارے دوستے ہو جائیں گے، کہہ لیں گے سننے کے کہنا، ایسے نہیں ہوگا۔ جن کا اللہ سے تعلق ان کو اللہ کا زیادہ ڈر۔ اللہ کیا یہ ہے؟ الٹا ہے یہاں تو، جی ہاں، اور جو اللہ سے زیادہ ڈرے وہی اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ زیادہ عزت والا کون؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، دین سے یہ چیز حاصل کرنی ہے کہ ایسا ایمان بنانا ہے ایمان کی محنت سے کہ جس سے ہمارے اندر اللہ کا ڈر آئے۔ صحابہ کرام کو ایمان اور ایمان کے کاموں کے نتیجے میں اللہ نے ان کو اپنا ڈر دیا۔ پھر جماعت میں جاؤ گے تو کیا لے کر آؤ گے؟ کیا لے کر آؤ گے؟ وہاں سے سامان خرید کر آئیں گے؟ نہیں، جماعت میں کیا ملے گا؟ کہ جماعت میں اللہ کا ڈر ملے گا، وہی اللہ دیتے ہیں۔
صحابہ کو اللہ نے اپنا ڈر دیا تھا. کیا دیا تھا؟ تو دین کے کام کرتے رہے اور ڈر کر کام کیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو اپنے ڈر کے ساتھ خاص کر لیا کہ اللہ کا کام کرتے کرتے ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ بس یہ کامیاب ہو گئے. آج بھی یہی بات ہے کہ ایمان کے کام کرو، ایمان کے تقاضے پر چلو، تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے. پھر وہ ہر بات میں احتیاط کرے گا. اللہ سے ڈر رہا ہے اس لیے. جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو وہ آزاد ہو جائے جانور کی طرح سے. الحمدللہ اس محنت میں یہ چیز ملتی ہے. اگر محنت صحیح کرے گا تو وہ اللہ کا ڈر لے کر آئے گا اپنے گھر. پھر جتنا کرے گا اتنا ڈر بڑھے گا. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. کہ جتنی ہدایت کے راستوں پر اس کی محنت ہوگی اللہ ہدایت میں بھی اضافہ کریں گے، تقوی میں بھی اضافہ، ڈر بھی دیں گے. سب سے زیادہ ڈرنے والا امت میں ابو بکر ہے. کون ہے؟ سب سے زیادہ ڈرنے والا، اتقا، سب سے زیادہ ڈرنے والا پوری امت میں ابو بکر. ایسا کوئی نہیں. ایسے ہر صحابی اللہ سے ڈرنے والا، وہی اصل. تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت، اس کی پابندی، تاکہ ہمارے اندر اللہ کا ایسا ڈر پیدا ہو جاوے جو ہمیں اللہ کے حکموں چلایا کرے. اگر یہ محنت نہیں ہوگی تو یہ بات پیدا ہونا مشکل ہے. پھر آدمی غافل ہو جائے گا اپنے آخرت سے. ہاں آج یہی بیماری ہے. آج جو ہماری بیماری ہے وہ بیماری ہے کہ آخرت سے غافل ہو گئے، موت کو بھول گئے. ہاں یہ بیماری ہے آج. دوسری بیماریوں سے لوگ ڈرتے ہیں، اسے نہیں ڈرتے. ہاں بیماریوں سے ڈرتے ہیں. حالانکہ بیماری تو ایمان والے کے لیے رحمت ہے اور تندرستی نعمت ہے. تندرستی ایمان والے کے لیے نعمت اور بیماری رحمت، کیونکہ بیماری سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بیماروں کی دعا قبول ہوتی ہے اسی جیسے فرشتوں کی حدیثوں میں. بیمار کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے فرشتے کی. لیکن چونکہ ہم ان چیزوں سے باخبر ہی نہیں ہے. یہ بیماری ہماری بیماری، ایمان والے کی بیماری رحمت. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو جب ڈر نہیں ہوگا تو ساری بیماریاں پیدا ہوگی. ان میں بڑی بیماری یہ ہے کہ موت کو بھولنا، آخرت کی سے غفلت کرنا. یہ آج کی بیماری ہے، موت کو بھولے ہوئے. حالانکہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو دفناتے ہیں. جی ہاں. اور دوسرا آخرت سے بے فکر. میری آخرت بنتی ہے نہیں بنتی ہے کسی کو کوئی خبر نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دعوت ہم کو اسی کی دی ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی ایسی بنائیں کہ ہماری آخرت بنے. یاد رکھو جس کی آخرت بنے گی اس کی دنیا برکتوں والی ہوگی. میں نے کہتا مالدار بن جاؤ گے، میں کیا کہتا ہوں؟ ہاں آخرت بنانے کے میں لگے ہوئے ہیں تو جو دنیا ملے گی وہ برکت والی ہوگی. انہیں اللہ برکت والی دنیا دے گا، چاہے تھوڑی دے چاہے زیادہ دے. اصل تو کام اللہ کی برکتوں سے بنتا ہے. ہاں وہ برکتیں جب آتی ہے جب آخرت کے کاموں میں لگے. ہم لوگ عراق میں تھے، جماعت میں بہت سال ہو گئے، چھاپی کے اہتمام سے گئے تھے. تو لوگوں کی تشکیل کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ چلو، کیونکہ وہاں کام بالکل نیا نیا تھا، وہ جانتے نہیں تھے. یہ سن 66 کی بات ہے. تو تشکیل کریں تو جوان ساتھی ماشاءاللہ، جیسے آج ماشاءاللہ اس کام کی برکت سے جوانوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. جی ہاں.
تو وہاں بھی وہ زمان ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، تشریح کرتا ہوں 3 دن کے لیے. پھر جیسے ہمارا طریقہ ہے اپنی جان اپنا مال یہ سمجھا کر کے تو وہ پیسے بھی وہ جمع کراتے. وہاں دینار چلتے تھے، اب پتہ نہیں، وہ دینار جمع کرایا، 3 دن زمان میں چلا جا، سارے کام کرایا. جب واپس گئے تو باقی پیسے واپس کیے، بھئی یہ 3 دن کا یہ خرچہ ہے اور یہ آپ کے باقی حصہ. ہمارا طریقہ ہے اپنی جان مال سے چلو. تو وہ حیرت میں رہتے تھے کہ 1 دینار 3 دن. میں نے کہا دیکھو ہم نے کھلایا پلایا، بسوں میں سوار گئے نہیں کہ پیدل چلا ہے، بھوکا رکھا، پیسے بچے، ایسا نہیں. اس طرح حاجتیں راحتوں کے ساتھ تو کیا پھر بھی پیسے بچ گئے. 1 دینار تو کافی ہوتا ہی نہیں، یہ تو 1 دن بھی نہیں چلتا. میں نے کہا اس کو برکت کہتے ہیں، اس کو برکت کہتے ہیں کہ تمہارے کام ہو گئے تھوڑی دنیا سے. تو یہ کسی کتاب میں یہ ترجمہ برکت کا نہیں ملے گا آپ کو. لوگ برکت کے معنی زیادتی کے سمجھتے ہیں، برکت ہوگا نہیں زیادہ ہوگا. زیادہ بھی کبھی اللہ کر دے تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن برکت کہ تمہارے کام کو اللہ اٹکنے نہیں دے گا، تمہارے کام نکال دے گا، برکت ہو جائے گی. تو ایمان والا جب آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا تو اللہ اس کی دنیا برکت والی دے گا. اور آخرت بھول جائے گا تو جب آخرت بھول جائے گا، نمازیں بھی قضا ہو گئی، زکاتیں بھی ادا نہیں دی، روزے بھی نہیں ہوئے، حج بھی بغیر سیکھے کیا ہے، حج کیا ہے لیکن بغیر سیکھے کیا ہے، پیسے ہو گئے تو حج کو چلے گئے. حج کے لیے ہے، حالانکہ حج پیسوں سے نہیں ہوتا، حج تو حج کے علم سے ہوتا ہے. حج کیسے ہوتا ہے؟ حج کے علم سے. جی ہاں، پیسوں سے تو حج کا سفر ہوگا کہ آپ جدہ تک پہنچ جائیں گے، ہوائی جہاز کا کرایہ دے کر. پیسے سفر کے لیے ہوتے ہیں، حج کے لیے نہیں ہوتے. تو میں نے کہا آخرت کی غفلت کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ نمازیں صحیح نہیں. تو ورنہ کتنی نمازیں فوت ہو گئی ہے، باقی ہے ذمے، اور اس کا خیال نہیں ہے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں باقی ہے. ہاں کہ 15 سال کی عمر ہوئی تو نماز فرض ہو جاتی ہے. ہاں حکم ہے. 10 سال سے تو ماں باپ کو حکم ہے، 10 سال کا ہو جاوے تو بچوں سے نماز پڑھاؤ اور مار کے پڑھاؤ. فرض نہیں ہوئی ہے مار کے پڑھاؤ، لیکن 15 سال کا ہو گیا تو کہ نماز فرض ہو گئی. تو اس وقت سے فرض ہوئی ہے، کتنے پڑھی کتنے غائب کی اس کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ غفلت کی بات ہے، آخرت کی غفلت. ایسے مالدار ہو گئے اور مال سے سارے کام بنائے، بڑے بڑے مکانات بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، بڑے بڑے اور زکوٰۃ نہیں دی ہے. زکوٰۃ نہیں دی ہے. ہاں زکوٰۃ کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہے. مولانا اجلیہ صاحب فرماتے تھے ہم تو چاہتے ہیں ہمارا ہر مالدار بھائی پوری زکوٰۃ ادا کرے اور عالموں سے پوچھے. انکم ٹیکس سیل ٹیکس کے لیے پوچھنے جاتے ہیں تاکہ پھنس نہ جائے. لیکن یہ مسئلہ عالموں سے پوچھنے نہیں جائیں گے کہ میرے اوپر زکوٰۃ ہے، میری بیوی پر زکوٰۃ ہے، کتنے مال پر ہے، کب ہے، کتنی ہے، کس کو دینی ہے. فضائل صدقات اسی لیے لکھی گئی، فضائل نماز اسی لیے لکھی گئی کہ بھئی دیکھو یہ فضیلت ملے، یہ فضیلت نہیں تو یہ عذاب ہوگا. دونوں باتیں نا اندر. تو یہ کیوں کہ آخرت کی غفلت ہے. نماز ادا نہیں ہوئی، مالدار ہوئے، بلڈنگیں بنائی، ساری چیز بنائی، شادیاں کی اور زکوٰۃ نہیں ادا کی. اللہ کتنے ناراض ہوں کہ ان کو میں نے مال دیا ہے انہوں نے یہ کیا. اللہ قارون سے ناراض ہوئے تو اس کو مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. ہاں وہ بھی اور اس کا مال بھی. کیوں کہ اس کی زندگی مال کی وجہ سے بگڑی تھی. مال کی محبت میں اس نے اللہ کے حکم کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کی پرواہ نہیں کی.
کہ تو اس پر مال کی وجہ سے یہ حق واجب ہے، تو اس نے وہ بات نہیں مانی، تو اس کو یہ سزا ملی۔ کیوں کہ مال کی وجہ سے حق واجب ہوتا ہے۔ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے۔ جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، نہیں تو سزا ہوگی۔ تو مال دیا ہے تو یہ مال کا حق ادا کرو۔ ہاں، تندرستی دی ہے کہ تندرستی کا حق ادا کرو۔ تندرستی تو عبادت کے لیے دی ہے، تندرستی کمانے کے لیے، عبادت کے لیے۔ ہاں، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے، تو اگر اللہ تندرستی نہ دے تو کیسے عبادت کرے؟ عقل کی بات ہے نا کہ بھئی تم کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ہم کو کہا، تو اگر اللہ تندرستی نہ دے تو یہ بیماری میں کیسے عبادت کرے گا؟ اس لیے زندگی کا زیادہ زمانہ تندرستی میں گزرتا ہے ہر ایک کا، آخر میں بیمار ہوتے ہیں، مرض پھر موت ہوتی ہے، ورنہ زیادہ زمانہ تندرستی میں گزرتا ہے۔ کیوں؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے روزی کا بھی ذمہ لیا ہے کہ تم عبادت کرو، روزی میرے ذمہ، پھر نوکر کی تنخواہ سیٹ کے ذمہ، اس لیے روزی اپنے ذمہ رکھی ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو اس کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے اپنی آخرت بھلائی ہے، اس کی مصیبت کہ آخرت بھولنے والوں کو دنیا اللہ دے گی الجھنوں والی۔ ہاں، کون سی؟ الجھنوں والی، پریشانیوں والی، تاکہ وہ آخرت کی فکر کرے۔ اس لیے پریشانیاں آسمان سے آتی ہیں، باہر سے نہیں آتی، کسی کی طرف سے نہیں آتی، اوپر سے آتی ہے، اور دلوں میں پڑتی ہے۔ کہاں پڑتی ہے؟ دلوں، دل پریشان ہوتا ہے، جی ہاں، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، جی ہاں، کوئی گولی، کوئی ٹیبلٹ، کوئی ڈوز اب کام نہیں کرے گا، دل پریشان ہے، کیوں کہ وہ اوپر سے آسمان سے پریشانیاں آتی ہیں، کیونکہ زندگی صحیح نہیں ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ بشارتوں سے، فضیلتوں سے، انعام اکرام سے اپنی طرف بلاتے ہیں، کیا جیسے میں نے شروع میں کہا، لیکن جب انعام اکرام فضیلتوں کا خیال نہیں ہے اپنے حوالے پر، تو پھر وہ انعام اکرام والا راستہ بند ہو کر پریشانیوں والا راستہ آتا ہے۔ ابھی اس طرح تو یہ مانتے نہیں ہیں، تو ابھی ان کو پریشانیاں ڈالتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان کو ادنا درجے کی سزا چکھائیں گے اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ پریشان ہو گئے ہیں، پریشانیوں کا کیا علاج ہے؟ کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، سارے چابیاں اللہ کے ہاتھ میں، قدرت اللہ کے ہاتھ میں، وہ کام بناوے گا۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی آئے گی، مددیں بھی آئے گی، دعا میں قبولیت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، سب آئے گی۔ حال کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، کسی قبضے میں نہیں دیا۔ جیسے بچپنا کس نے دیا، جوانی کس نے دی، بوڑھاپا کس نے دیا؟ یہ حال ہے جو آدمی کی زندگی میں آتا ہے۔ اپنی مرضی سے بچے ہوئے، اپنی مرضی سے جوان ہوئے، اپنی مرضی سے بوڑھے ہوئے۔ اس کو وفی انفسکم افلا تبصرون، میری قدرت حالات بناتی ہے، تمہاری اپنی ذات پر غور کرو۔ تمہارا بچپنا قدرت سے ہوا، تمہاری جوانی قدرت سے ہوئی، تمہارا بوڑھاپا یا مرضی سے جوان ہو گئے تھے؟ سب چیزیں اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے، وہ اپنی ذات پر غور کرو۔ اس لیے میرے دوستو، اصل زندگی یہ ہے کہ ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، ہم اللہ کے حکموں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے بنے۔ یہ صحابہ کرام نے کیا، وہ اصل زندگی ہے، ورنہ دھوکہ ہے۔ دین چھوڑ دیا، 4 پیسے بھی مل گئے تو 4 پیسوں سے کوئی کام بنے گا؟ وہ تو چھوڑ کے مر جائے گا۔ ہاں،
جتنی دنیا زیادہ ہوتی ہے حاجت سے، وہ چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے. اس کے لیے چھوڑنے کے لیے دنیا کے دو ہی پہلو اللہ نے بتائے ہیں کہ دنیا کا ایک پہلو حاجت، ایک پہلو زینت. قرآن پاک آپ پڑھو تو یہ ملے کہ دنیا کا ایک پہلو حاجت کہ تمہاری حاجت کے لیے، اور ایک پہلو اس کی زینت کے لیے. مالداری زینت ہے، حاجت تو جتنی ہے اتنی ہوگی. مالداری زینت ہے، یہ مالدار. اور زینت جو ہے میرے دوستو وہ امتحان کے لیے ہوتی ہے کہ اس میں رکھ کر اللہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَبَدَ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو زینت بنایا ہے تاکہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے، یا زینت کے پیچھے جانے والا کون ہے. تو ہم کو حکم کے پیچھے جانا ہے، سمجھے نہیں؟ دنیا کو اللہ نے ہماری حاجت کے لیے پیدا کیا، وہ تو مل کے رہے گی، وہ مل کے رہے گی. مقدر کی جو ہے وہ ملے گی، اس سے زائد نہیں ملے گی. مقدر کی ملے گی، جو زائد ہے وہ کسی اور کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے ہے. ہاں اس کو خبر نہیں ہے، وہ چھوڑ کے جائے گا. اس لیے اپنی دنیا سے میرے دوستو اپنی آخرت بنانے والا ہی عقل مند ہے. عقل مند کون ہے؟ اپنی دنیا سے آخرت بنانے والا، وہ عقل مند ہے. دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے کہ جو چیز چھوڑنی ہے اس کو بنا رہا ہے، اور جہاں سدا مدہ رہنا ہے وہ نہیں بنا رہا. جو سدا مدہ جہاں رہنا ہے وہ بنا ہے، وہ سمجھدار ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ دنیا سے آخرت بنائیں تو ان کو دنیا برکت والی ملے گی اور آخرت کامیابی والی ملے گی. آخرت کامیابی والی، ہمیشہ کی کامیابی، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. ہاں ایسی آخرت بنے گی کہ خوش ہو جائے گا، ساری تکلیفیں دنیا کی بھول جائے گی اور دنیا برکت والی ملے گی. ہلکا کر کے اللہ دنیا کا بوجھ دیں گے اور کام بنائیں گے، ہاں برکتوں کے ساتھ ساتھ. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اپنی زندگی دینی بناؤ. ہاں ایمان میں یقین پیدا کرو، عمل میں اخلاص پیدا کرو، عبادت میں استقامت اور پابندی پیدا کرو، اور جان مال کی قربانی اس کے ساتھ اس کی محنت کرو کہ یہ چیزیں دنیا میں وجود میں آوے اور زندگی میں وجود میں آوے. ہمارے ذمہ میں دونوں کام ہیں، اپنے دین پر چلنا اور اپنے دین کے لیے راستہ بنانا. دیکھو کتنے پل بن رہے ہیں، باہر نکل کے دیکھنا کتنے پل، کتنے سڑک بن رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ان کے کاروبار میں، ان کے کام میں آسانی ہو جائے. ہوتی نا آسانی. اب تو یہاں روڈ پکے ہو گئے، یہ پل تیار ہو گئے، یہ برج بن گئے. ایسے ہم امت کے ذمہ یہ ہے کہ ایسی محنت کرو کہ لوگوں کے لیے دین پر چلنے کا راستہ آسان ہو جائے. صحابہ دو قسم کے، ایک قسم صحابہ کرام کی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایسی محنت کی کہ راستہ بن گیا. دوسری قسم وہ آئی جو اس راستے پر چلی، راستہ انہوں نے بنایا. دوسری قسم راستے پر چلنے والے. ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ ہم محنت کریں گے تو راستہ بن جائے گا ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. حدیثوں میں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. ہم کو ایسا کام ملا ہے، ایمان والا، اعمال والا، اخلاق والا، اخلاص والا، قربانی والا، کہ اگر یہ محنت ہوئی تو دنیا میں خیر پھیلے گی، دنیا کا شر ختم ہوگا، برائیاں ختم ہوگی، بھلائیاں پھیلے گی، محبتیں پیدا ہوگی، دشمنیاں ختم ہو جائے گی، دعائیں قبول ہوگی. کیا ہوگی؟ دعاؤں میں قبولیت آئے گی. ایک انعام یہ بھی ہے کہ جب کام کرو گے دین کا اور دین کی محنت کا تو تمہاری دعاؤں میں اللہ اس طرح قبولیت ڈالے گا جس طرح نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت آتی ہے. نبیوں کا تمام کام دعاؤں سے ہوتے ہیں. نبی کوئی سامان لے کر دنیا میں نہیں آتا، چلو بھائی سامان ہے، یہ پروگرام ہے، یہ وہ تو اپنا کام ہوتا ہے، اپنی دعا ہوتی ہے، اپنا کام ہوتا ہے، اپنی دعا ہوتی ہے.
موقع پڑا اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے کام بنایا، اور اپنے کام کو کہ پورا صبر کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ کیا، وہ کام پڑا دعا مانگی۔ یہ نبیوں کا پروگرام یہ ہوتا ہے۔ سفروں میں بھی جب کھانا ختم ہو جاتا، پانی نہیں ہوتا، تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو دعا والا عمل بھی دیا ہے، آپ دعا فرما دیں تو کھانے میں برکت ہو جائے گی، پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ تو پھر دعاؤں سے کھانے کا پانی کا انتظام ہوتا، یا کبھی ان کے کھانوں میں برکت ہو جاتی ہے، کیونکہ دین تو برکتوں کو لاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بہت اونچی ذمہ داری دی ہے کہ اپنی ذات سے دیندار بننا اور دنیا میں دین آوے اس کے لیے کام کرنا۔ ہر مسلمان کا مال اور اس کی جان وہ اللہ کی امانت ہے اس کے پاس، یہ نہیں کہ وہ میری ہے، کہ وہ اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کو اس طرح خرچ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کہ ہماری جان مال خرچ کرنے سے اللہ راضی ہو۔ اس لیے ہم کو دین دیا ہے کہ دین کے طریقوں پر جان مال لگاؤ، کہ مسلمان کی جان اور مال سب سے پہلے اللہ کے کلمے کو پھیلانے پر لگے گی، دین کے پھیلانے پر لگے گی، عبادت پر لگے گی، پھر اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنے پر لگے گی، اور اپنی ضرورت پر بھی لگے گی۔ یہ ہماری ترتیب ہے، یہ نہیں کہ اصل تو میری ضرورت ہے، پھر وقت بچے تو میں کھوٹ کی بات۔ ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہماری جان مال اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کی مشق محنت کرنے کے لیے ہم کو یہ کام اللہ نے دیا ہے، اور اس کے ثمرات، برکات، اس کے نتیجے اللہ نے دکھلائے کہ کام کے کہاں کہاں اثرات پہنچ گئے، اور اللہ نے کیسی زندگیاں لوگوں کے بنا دی۔ ابھی اور کام کریں گے تو ابھی اور اس کے ثمرات اور برکات ظاہر ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی جان مال کو امانت سمجھ کر اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے میں، وہ دین کے سیکھنے سکھانے میں لگانا، یہ ہمارا اس امت کا اصل کام، کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین سیکھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرو، جو تیار ہو رہے ہو اس کے ساتھ ہمدردی کرو، تعاون کرو، نصرت کرو۔ مسلمان کے ذمے ہے اپنے دین کی پابندی، اپنے دین کی نصرت، پابند بھی رہو اور مددگار بھی بنو دین کی، تاکہ دین کا کام آگے بڑھے، نئے لوگ، نئے طبقے امت کے دین میں آویں، اور اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کر کے موت کے بعد کی آخر زندگی ہے وہ بناویں۔ اس کے لیے کام ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ارادے کرو کہ انشاءاللہ جو تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے مشورے سے ہم وہ تقاضے پورے کریں گے۔ اگر یہ بات ہے تو یہ مجمع بہت مبارک ہے ان کی نیتوں کی وجہ سے۔ یہ نیتیں کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقاضے ہمارے پاس دین کے آئیں گے، صلاح مشوروں سے ہم اس کے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، خود بھی کریں گے، دوسروں سے کرائیں گے، دونوں کام کرنے ہیں، خود بھی کرنا ہے، دوسروں سے بھی کرنا ہے۔ آپ بتاؤ اس کے لیے، پیش کرو اپنے آپ کو، کون کون تیار ہیں ان تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے۔